بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سالوں کا پہلا مہینہ ہے جس کا تعلق نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے اور آپ کی ہجرت سے ایک بہت بڑا ربط اور ایک بہت بڑا واسطہ رکھتا ہے۔ یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ دراصل 1450 سال گزر گئے اس ذات گرامی کی ہجرت پر جو یتیم پیدا ہوا تھا اور جوان ہو کر بھی وہ یتیم ہی رہا۔ قوم و قبیلے کے وہی لوگ جن میں بڑے بڑے سرداران قریش اور روسائے مکہ شامل تھے، اس یتیم کو صادق و امین کے لقب سے نہ صرف پکارتے بلکہ اپنی امانت اسی کے پاس رکھتے اور اس اعتماد کے ساتھ رکھتے کہ جیسے بہت دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز رکھ دی ہو جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اسی صادق و امین نے جب ان لوگوں کو جو وہم و گمان کے بے شمار بندروں میں بندھے ہوئے تھے یقین و اعتماد اور ایک قادر مطلق ذات پر ایمان لانے کی بات کی تو سبھی کے تیور بدل گئے۔ بدل ہی نہیں گئے بلکہ اس پر اور جس نے اس کی بات مانی اور حقیقت اس کے دل میں اتر گئی سب پر پتھر کی بارش ہونے لگی، جس کی انتہا اس پر ہوئی کہ اپنا گھر بار، مال و جائیداد اور سب سے عزیز و محبوب خانہ خدا کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مکے سے نکلنا پڑا اور مدینہ منورہ کی قسمت جاگی، وہاں جا کر مقیم ہونا پڑا۔ یہ اتنا غیر معمولی واقعہ تھا کہ یہی سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ میرے محترم عزیزوں، مالک کائنات نے اس عالم فانی کو دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے بقدر ضرورت اور مطابق شریعت اس سے لگاؤ اور دلچسپی کوئی عیب نہیں، اجر و ثواب ہے کہ مالک حقیقی نے خود ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، لیکن اس سے اتنا لگاؤ اور اتنی دلچسپی کہ آقا کے حکموں کو بھلا کر اسی میں لگ جانا اور اتنا لگ جانا کہ حرام و حلال کا بھی خیال نہ رہے، حق تلفی ظلم و زیادتی کے ساتھ اس میں لگنا اور اس میں ڈوب جانا بڑے خطرے کی بات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے۔ نیا سال شروع ہونے کا دستور یہی ہے کہ دنیا کے ہر شعبے کے لوگ گزرے ہوئے سال کا حساب لگاتے اور نفع و نقصان کا جائزہ لیتے ہیں، پھر نئے سال کا آغاز عزم و حوصلہ اور دور اندیشی اور دور بینی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ سوچ کر کہ اس فانی دنیا سے ایک سال دور اور باقی رہنے والی دائمی زندگی سے ایک سال قریب ہو گئے ہیں، جس دنیا سے قریب ہو رہے ہیں اس سے کتنے غافل اور جس سے دور ہو رہے ہیں اس میں کتنے منہمک اور ڈوبے ہوئے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے اور اعمال و کردار کا پورا جائزہ لینا چاہیے اور یوم الحساب سے پہلے اپنا حساب درست کر لینا چاہیے۔ اسی لیے ہم کو توجہ دلائی گئی ہے
کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب درست کر لو، کہ اس عالم فانی کا سب کیا کرایا آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کر کے ہم کو آگاہ کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوں گی وہ اس کو دیکھ لیں گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوں گی وہ اسے بھی دیکھ لیں گا۔ اچھے برے عمل کا ذرہ ذرہ سامنے آ جائے گا۔ دل ہلا دینے والی یہ وہ آیت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف مسلک حنفی کی روشنی میں مسلمانوں کی بڑی تعداد زندگی گزار رہی ہے، ایک وقت عشاء کی نماز میں ایک دن امام صاحب نے یہی آیت پڑھی تو امام صاحب پر ایسا خوف طاری ہوا کہ پوری رات گریا و بکا میں گزار دی۔ اس طرح کے نمازیوں کے چلے جانے اور پھر صبح ہو جانے کا ہوش نہ رہا۔ صبح کو مؤذن نے نماز فجر کی اطلاع دی، تب ان کو محسوس ہوا کہ رات گزر گئی۔ مؤذن سے کہا ہماری اس کیفیت کی خبر دوسروں کو نہ کرنا، ہم ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ اب تک ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا لکھا گیا ہے اور آگے ہمیں اس کی تلافی کس طرح کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سال نو کے سفر کو اپنی مرضی کے مطابق طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔